بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ زر خرید مقامیوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ سوال کرتے ہوئے اول خان کی آواز تلخ ہو گئی۔ وہ سب زر خرید نہیں ہیں، بعض نادانستگی میں ہمارے کام آ جاتے ہیں۔ کچھ نوخیز بھارتی لڑکیوں کے جال میں الجھے ہوئے ہیں، کچھ پیسے لے کر کام کرنے والے ایک دو ہی ہوں گے۔ تمہیں ان کے نام وغیرہ ضرور یاد ہوں گے، اول خان نے کہا۔ عارف اور سرور لاپتہ ہیں۔ اس وقت مجھے شنکر کا نام یاد ہے، محکمہ داخلہ میں چپڑاسی ہے اور شام کو ایک شراب خانے میں پلائی کا کام کرتا ہے۔ ان سب کے کوائف ایک کمپیوٹر ڈسک پر محفوظ ہیں۔ وہ ڈسک کہاں ہے؟ اول خان جواب میں سے سوال پیدا کر رہا تھا۔ میرے دفتر کی تجوری میں، مگر اسے کوئی دوسرا نہیں چلا سکتا۔ میرے انگوٹھے کے نشان کے بغیر وہ پروگرام چل ہی نہیں سکتا۔ ڈسک صاف ہو سکتی ہے یا اس میں وائرس آ سکتا ہے۔ نوخیز بھارتی لڑکیاں کتنی ہیں اور کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ عارضی ملاقاتی ویزا لے کر واہگہ بارڈر کے راستے آتی ہیں اور پاسپورٹ ضائع کر کے یہیں رہ جاتی ہیں۔ ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ان سب کا تعلق نئی دہلی کے مرکز سے ہے۔ مجھے صرف نئی آنے والیوں کے کوڈ بھیج دیے جاتے ہیں۔ مجھے ڈاک میں اس کوڈ سے جو رپورٹ موصول ہوتی ہے وہ میں ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کے ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیتا ہوں۔ ان رپورٹوں پر بقیہ کام نئی دہلی میں ہوتا ہے۔ یہاں تمہارا مرکزی ہدف کیا ہے؟ قدرے توقف کے بعد میں نے اچانک سوال کیا۔ دفاعی معلومات کا حصول، وہ قدرے تذبذب کے ساتھ بولا۔ اس کے علاوہ اندر کی جو بات بھی معلوم ہو سکے، اس پر پورے دھیان سے کام کیا جاتا ہے۔ البرٹو ویلیسا سے کس قسم کا تعاون کیا جا رہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ وہ مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، بس سنی سنائی باتیں ہیں جو غیر اہم ہیں، اس نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت تک ہم جو کچھ پوچھتے رہے ہیں وہ زیادہ اہم نہیں تھا۔ موتی لال کے کچھ کہے بغیر بھی ان باتوں کے بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا تھا، لیکن البرٹو ویلیسا کا اہم ترین موضوع سامنے آتے ہی موتی لال کچھ بھڑکا ہوا نظر آنے لگا تھا۔ اپنے ذہن پر زور دو، ورنہ مجھے مرچوں کا ہوادار محلول آزمانا پڑے گا۔ اگر تم مجھ سے زبردستی اپنی من پسند باتیں اگلوانا چاہتے ہو تو مجھے لکھا ہوا بیان دے دو، میں وہ پڑھتا چلا جاؤں گا اور پھر اس پر اپنے دستخط بھی کر دوں گا۔ وہ پہلی بار پورے اعتماد لہجے میں بولا۔ ورنہ میری بات کا اعتبار کرو، وہ شری مان سنگھ کے زمانے کی باتیں ہیں، میں ان سے بے خبر ہوں۔ یہ جھوٹا ہے۔ ویرا کی پاٹدار آواز نے ہم دونوں کو چونکا دیا۔ میں تیزی سے پلٹا تو وہ کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو چکی تھی اور ہماری طرف آ رہی تھی۔ لباس کی تبدیلی کی وجہ سے اس کی جلد کے رنگ کا تضاد نمایاں ہو رہا تھا۔ میں کافی دیر سے باہر کھڑی ساری باتیں سن رہی ہوں۔ یہ مکار اور جھوٹا ہے۔ پہلے یہی مان سنگھ کی ناک کا بال ہوا کرتا تھا۔ میں ذرا سی دیر میں اسے ساری بھولی ہوئی باتیں یاد دلا دوں گی۔ آخر یہ اطلاع بھی درست ہی نکلی کہ ویرا تم سے مل چکی ہے۔ موتی لال اس کی آواز پہچان کے بولا۔ ایک وقت تھا کہ اس نے ڈینی کی محبوبہ کو پکڑ کر ہماری قید میں رکھا تھا۔ گندے سور، تم ہمیں لڑانے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ ویرا نے گھراتے ہوئے اس کی پسلیوں میں ٹھوکریں برسانی شروع کر دی۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اس ملک کو اندر اور باہر سے تباہ کرنے کے در پہ ہو۔ تم یہاں ہتھیاروں کے ساتھ لا قانونیت پھیلا رہے ہو اور اب تو تمہاری طرف سے ہیروئن بھی یہاں آنے لگی ہے۔ یہاں کا مال باہر بھیجا جا رہا ہے اور یہاں کی ڈیمانڈ تم پوری کر رہے ہو۔ اس وقت تک موتی لال میں بہت زیادہ قوت مدافعت بیدار ہو چکی تھی۔ وہ ویرا کی ٹھوکریں کھا کر بس کراہتا جا رہا تھا۔ اس کے حلق سے کوئی مظلومانہ چیخ بلند نہیں ہوئی تھی۔ آخر ویرا ہی تھک کر ہانپنے لگی اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ اس نے موتی لال کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اپنے حواس یکجا کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر دھیمے دھیمے بولا۔ پتہ نہیں میں روزی کے چکر میں کس دلدل میں آ پھنسا ہوں۔ اب سب کے نام کھل ہی گئے ہیں تو میری آنکھوں کی پٹی بھی کھول دو۔ ویرا کا خوبصورت چہرہ دیکھ کر میرا حوصلہ بندہ رہے گا۔ خوبصورتی میری بہت بڑی کمزوری ہے۔ ویرا نے برہم ہو کر اس بار اس کی کھوپڑی پر ٹھوکر ماری۔ حرام زادے، یہ دلدل تجھے نگل جائے گی۔ تجھے اندازہ نہیں ہے کہ آج تیرے ستارے کس طرح گردش میں آئے ہیں۔ ڈینی کچھ بھی کہتا رہے، مجھے معلوم ہے کہ میں یہاں سے زندہ نہیں لوٹ سکوں گا۔ میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا، تم مارتے رہو، میں ٹوٹتا پھوٹتا رہوں گا، لیکن میری آنکھیں کھول دو۔ شاید تم میں سے کوئی بھی میری بات نہ سمجھ سکے، مگر مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوگی کہ مجھے ادھیڑ
چھیڑنے والوں میں ایک خوبصورت لڑکی بھی ہے، ہو سکے تو روزی کو بھی یہیں بلا لو، وہ پیاری لڑکی بھی تمہاری ساتھی معلوم ہوتی ہے۔ ویرا بنا کر اسے گندی گندی گالیوں سے نوازنے لگی، مگر میں سوچ میں پڑ گیا۔ سخت اذیت کے عالم میں موتی لال جس انداز میں ویرا یا روزی کا ذکر کر رہا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ جن سے مخالف کے معاملے میں اس کے ذہن میں کوئی گرہ موجود تھی۔ عملی طور پر وہ مرزا غالب کے ان مقلدین میں سے معلوم ہوتا تھا جو صنف نازک سے گالیاں کھا کے بے مزہ ہوتے ہیں، نہ ان کے دھول دھپے سے کوئی آزار محسوس کرتے ہیں۔ عورت سے جو بھی ہو اور جب بھی الگ ہو بس ہونا چاہیے، یہی ان کی لذت پسندی کی انتہا ہوتی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اس وقت موتی لال کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر پھر بھی اس نے اب صرف آواز سن کر ویرا کو پہچان لیا تھا۔ اس سے پہلے ویرا نے کم از کم 2 بار روزی بن کر فون پر موتی لال سے بات کی تھی اور شام کو خاصی دیر تک اس کے ساتھ رہ چکی تھی، لیکن موتی لال کو اس پر کوئی شبہ نہیں ہو سکا تھا۔ حد یہ تھی کہ ویرا سے مار کھانے اور گالیاں سننے کے بعد بھی وہ روزی کو کوئی علیحدہ شخصیت سمجھ رہا تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، سر پر جوتے مار مار کر ناک کے راستے تمہارا بیجا بہا دوں گی، حرامی کے پلے، تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ویرا پورے اشتعال میں اس پر گرجے برسے جا رہی تھی۔ یہاں وقفہ ہونا چاہیے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر ویرا کو خاموش کر دیا اور موتی لال سے کہا، تمہیں یہ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ روزی کے روپ میں ویرا ہی تم سے ملنے گئی تھی۔ اور ٹھیک ہے، اس نے مایوسانہ لہجے میں میری بات کاٹ کر کہا، میں خود فریبی ہی نے مجھے مار دیا ہے۔ ویرا نے شاید میک اپ کیا ہوا تھا، جلد کی رنگت تبدیل کی ہوئی تھی اور وہ آواز بدل کر بول رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے بار بار شناسائی کا احساس ہو رہا تھا۔ میری چھٹی اس مجھے کسی انجانے خطرے سے کا احساس دلا رہی تھی، مگر روزی کے دل فریب پیکر کو اپنی دسترس میں پا کر میں تمام خدشات کو نظر انداز کرتا رہا تھا۔ میری شامت آئی ہوئی تھی جو میں خود کو سمجھاتا رہا کہ شناسائی کا وہ احساس شاید کاکٹیل پارٹی میں ہونے والی ملاقات کی پیداوار تھا، مگر وہ آسودگی کی بھول تھی۔ اس وقت میں زندگی اور موت کے نازک موڑ پر تمہاری قید میں ہوں۔ میرے حواس پوری طرح کام کر رہے ہیں۔ اس بار میری جبلت پوری طرح بیدار تھی، اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا اور میں نے شریمان سنگھ کی محبوبہ ویرا کی آواز سنتے ہی پہچان لی۔ ویرا نے ایک بار پھر اس کے بدن کو مجنونانہ انداز میں ٹوکروں سے اڑانا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے بیک وقت اردو، انگریزی اور اطالوی مغلظات کا ایک طوفان بہ نکلا تھا۔ الو کا پٹھا، تیری ماں اس گنجے کی اولاد کی محبوبہ رہی ہوگی، تو نے کبھی اسے پرکا سے زیادہ اہمیت نہیں دی اور تو بھی اپنے ندیدے پن کے باوجود مجھے چھونے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تم ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے اور گندے انڈے ہو۔ میں تمہاری منہ پر پیشاب کرنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ اوف ہائے، مار بھی رہی ہو اور پھر ایسی رومانی باتیں بھی کر رہی ہو۔ وہ کراہوں کے درمیان سسکیاں لیتے ہوئے رک رک کر بولا، ارے گاؤ ماتا کے مقدس پیشاب سے ہمارا مائی جیے چلا جا رہا ہے۔ وہ گنگا جل جسے سارے پنڈت اور مہان اپنے سروں پر بہا کر اشنان لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ ہمارے اس کی ساری کنواریوں کا؟ اول خان اس کے بہکے ہوئے ذہن کی ان ہردہ سرائیوں کو برداشت نہیں کر سکا۔ اس نے بڑھ کر موتی لال کے دانے پر اپنے پستول کی نال سے ایک شدید ضرب لگائی اور وہ اپنی بات مکمل کیے بغیر ہی بری طرح تڑپ اٹھا۔ ضرب لگتے ہی اس کے سامنے کے کئی دانت باہر جڑ گئے تھے۔ اس کی درگت دیکھ کر ویرا کا غصہ قدرے فرو ہو گیا اور وہ ایک سہارے کے ٹک کر اپنے لیے سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گئی۔ موتی لال خون تھوک تھوک کر اپنی دردناک تکالیف پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اول خان ٹکٹکی باندھے اسے گھورے جا رہا تھا۔ ویرا کسی پروگرام کے بغیر بلکہ اول خان کی واضح ہدایت کے برعکس اس باز پرس میں شریک ہونے کے بعد سگریٹ نوشی میں مصروف تھی۔ میں نے بھی اس وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سگریٹ سلگاری۔ میرا ذہن بدستور موتی لال کے متوقع انکشافات میں الجھا ہوا تھا۔ موتی لال نے اپنے روابط کے بارے میں جو کچھ کہا تھا مجھے اس پر یقین تھا، یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی کہ نئی دہلی میں بنے ہوئے راہ کے منصوبہ ساز روزگار کی تلاش میں سرگرداں خوبصورت تعلیم یافتہ اور آزاد خیال بھارتی نژاد ہندو لڑکیوں کو اپنے جال میں پھانس کر معمولی سی تربیت کے بعد اسلامی ناموں کے ساتھ پاکستان روانہ
کر دیتے تھے۔ پاکستان کے بڑے شہروں میں معزز رؤساء کی کمی نہیں تھی جو اپنی عام زندگی میں پاک باز اور نام پرہیزگار بلکہ متقی تک بنے رہتے ہیں، لیکن اپنی خلوتوں میں عورت کے بال بوتے پر شراب و شباب کے فتنہ پرور امتزاج سے ایسی ارمان انگیز محفلیں سجانے کے عادی ہوتے ہیں کہ الامان الحفیظ شیطان بھی ان کی نفس پرستی سے پناہ مانگتا ہوا نظر آتا ہے۔ بھارت سے آئی ہوئی پری پیکر دوشیزائیں اپنی بے حجابی اور مہنگی تفریح گاہوں میں آزادانہ آمد و رفت کی وجہ سے جلد ہی کسی بارسوخ پتلے کی نگاہوں میں سما جاتی ہیں۔ وہ ان کے وجود کی رہنائیوں میں دبک کر ان کے مدفون ماضی کی راکھ کو خریدنے کی ذرا بھی کوشش کرتا اپنی آوارہ مزاجی کی خفیہ تسکین کے لیے ایسی دلربا لڑکیوں کو کرائے کے مکان میں واجبی سے شاہ ماہانہ مشارے پر رکھیل بنا لیتا ہے۔ ایسی سرپرستی میسر آنے کے بعد ہر لڑکی کھل کر اپنا کھیل کھیلنے لگتی ہے۔ اس کا مالک ہفتے میں 2-3 بار آتا ہے اور پیشگی اطلاع کے ساتھ آتا ہے، لیکن خالی دنوں میں بھی ایسی لڑکیوں کی شامیں خالی نہیں گزرتی۔ ہر روز ان کے گھر ایک نیا رشتہ دار آتا ہے۔ عزت دار پڑوسی بس آنے والوں کی گنتی گنتے رہتے ہیں۔ یہ نت نئے رشتہ دار مرمری پیکروں میں اپنے اندر کی آلائشیں انڈیلنے کے ساتھ ہی جیبیں الٹ کر لوٹ جاتے ہیں۔ انہی میں وہ شکار بھی ہوتے ہیں جن پر راہ والوں کی گہری نظر ہوتی ہے۔ نفسانی عشق کے بخار میں پھونکتے ہوئے لوگ اپنی دانست میں پیار و محبت کا ہذیان بکتے ہیں، مگر راہ کی تربیت یافتہ لڑکیاں اس ہذیان کو انا کے کوڑے سے اپنی راہ پر لے آتی ہیں۔ سہنے والے ستم وہ سہ لیتی ہیں، مگر سنی ہوئی باتیں خفیہ لفافوں میں آگے بڑھا دیتی ہیں۔ مجھے موتی لال کی اس بات سے پوری طرح اتفاق تھا کہ ایسی بھارتی نژاد لڑکیاں سفلی جذبوں کی بٹیوں میں بس اپنے جیبوں کا کندن ڈالتی ہیں۔ ان سے کوئی خبر مل جائے تو مل جائے، ورنہ ان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس توبہ شکن گروہ کے علاوہ باقی بے خبر کارندوں کی نشاندہی کے لیے موتی لال کے دفتر میں موجود اس کمپیوٹر ڈسک کا حصول ضروری تھا، جس کے مقناطیسی لہریوں پر ہر فرد کے کوائف برقی اشاروں کی صورت میں محفوظ تھے۔ ان کے علاوہ اسے بس شنکر کا نام یاد تھا، جو دن میں مسلمان افسروں کی افسری کی قادمانہ سہارے دینے کے بعد شام میں ساکی گری کیا کرتا تھا۔ اس وقت تک آگے کا میدان بالکل صاف تھا، لیکن میری دانست میں بات وہیں ختم نہیں ہو جاتی تھی۔ البرٹو ویلیسا اور اس جیسے دوسرے فنکاروں کی نشاندہی کے لیے موتی لال بہت زیادہ مدد کر سکتا تھا۔ اگر اس کی عقل اس کا ساتھ دے رہی تھی تو اسے کچھ تازیانوں کی ضرورت تھی۔ پھر وہیں البرٹو ویلیسا پر لوٹ آؤ۔ طویل خاموشی کے بعد میں نے سکوت توڑا۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس کے بارے میں میری معلومات سنی سنائی باتوں تک محدود ہیں۔ سنی سنائی باتیں ہی دہراتے چلے جاؤ، میں نے تلخی سے کہا۔ اس کے اور ہمارے آدمیوں کے رابطے تھے، وہ تذبذب کے ساتھ بولا۔ ان رابطوں میں معلومات کا تبادلہ بھی ہوتا رہتا تھا۔ تم خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ وہ معلومات کس قسم کی ہوتی تھی۔ بلیو کراس ڈیل کے سلسلے میں اس نے تمہیں کیا بتایا تھا؟ میں یہ نام پہلی بار سن رہا ہوں، اس نے کسی توقف کے بغیر کہا۔ میرے لیے اس کی بات قابل اعتبار نہیں تھی، لیکن میں اس پر زیادہ تشدد کرنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ مجھے اور ویرا کو پہچان لینے کے بعد وہ خود ہی کہہ چکا تھا کہ اسے میری کسی یقین دہانی پر اعتماد نہیں تھا، اور یہ کہ وہ ہماری قید سے زندہ نہیں لوٹ سکے گا۔ موت کے بارے میں اتنا یقین ہونے کے وجہ سے وہ کسی بھی مرحلے پر اچانک ضد پکڑ سکتا تھا۔ اس کے بعد میں اسے ذبح بھی کر ڈالتا تو وہ ایک لفظ بھی نہ اگلتا۔ ان امکانات کی روشنی میں یہی غنیمت تھا کہ وہ بول رہا تھا اور ملک دشمنوں کے بارے میں ہماری معلومات میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہی کر رہا تھا۔ کہوٹا کے بارے میں البرٹو ویلیسا کا کیا کردار تھا؟ میں نے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت کچھ کرتا رہا ہو۔ وہ کولمبیا سے واضح ہدایت لے کر یہاں آیا تھا۔ اس نے پاکستان کی ایک خفیہ فورس میں بھی اپنی جگہ بنا لی تھی، مگر میں اس بارے میں زیادہ باخبر نہیں ہوں۔ اس کے بارے میں سوالات کر کے تم بلا وجہ اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ اس خفیہ فورس کے بارے میں تمہیں کیا کچھ بتایا گیا تھا؟ اس کے زخمی اور خون آلود ہونٹوں پر احتجاجیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولا، البرٹو ویلیسا نے پاکستان کو یہی سب سے بڑا نقصان پہنچایا کہ اسپیشل ٹاسک فورس کا بھیانک اسیبی سحر ٹوٹ چکا ہے۔ یہاں کام کرنے والے سب لوگ جان چکے ہیں کہ معروف اداروں اور ایجنسیوں سے بڑھ کر انہیں ایس ٹی ایف سے خطرات لاحق ہیں، کیونکہ وہ ہر قانون سے بالا رہ کر خفیہ انداز میں وار کرتے ہیں۔ مگر میں تمہیں بتا دوں کہ یہ ادارہ زیادہ دنوں تک نہیں چل سکے گا، اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ البرٹو ویلیسا نے کرنل جیسی جونز کے ذریعے اس قاتل فورس کے
بارے میں اتنا مواد FBI اور پینٹاگون کے ذریعے ذمہ داروں کو پہنچا دیا ہے کہ عالمی ادارے اور بڑے ممالک پاکستان سے کسی بھی وقت اس غیر آئینی اور غیر قانونی فورس کے خاتمے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ یہ انسانی حقوق اور آزادیوں کا دور ہے۔ مذہب دنیا کسی قیمت پر، مہذب دنیا کسی قیمت پر سرکاری گنڈوں کا وجود برداشت نہیں کرے گی۔ یہ پاکستان کے ریاستی مسائل ہیں، ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں۔ اول خان اس کی بات کاٹ کر بول پڑا، ہم ریاست کے لیے نہیں اپنے مسائل کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ آواز باختہ کر دینے والی مار کھانے کے باوجود اس کا ذہن پوری طرح حاضر تھا۔ ڈینی ایک مدت سے محب وطن اور پاکستان کا خیر خواہ بنا ہوا ہے۔ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی پرخاش نہیں ہے، مگر یہ ہم سے مسلسل لڑے جا رہا ہے، ہر موڑ پر ہمارا راستہ کاٹتا ہے۔ اگر اس کے اپنے کچھ مسائل ہیں تو یہ مسائل ہمیں سونپ دے، ہم پوری قوت سے اس کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ یہ دنیا کے جس ملک میں جس مقدار اور جس کرنسی میں چاہے گا ہم اسے معاوضہ ادا کرنے کو تیار ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی بدترین خود فریبی میں مبتلا ہے۔ یہ اپنے ملک کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتا پھر رہا ہے۔ لہو کے پیاسے اس کے خون کی بو پر لگے ہوئے ہیں، مگر میں شرط لگا سکتا ہوں کہ اپنے بدنام ماضی کی بنا پر ڈینی آج بھی اس ملک کے قانون کو مطلوب ہے۔ اس کی وفاداری اور جان سوزی ابھی تک اس کی پیشانی کے داغ دھونے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ منافقت اور خود غرضیوں کا دور ہے۔ ڈینی اپنی دانست میں بڑے تیر مارتا پھرتا ہے، لیکن اس کی کامیابیوں کا صحرا دوسرے اپنے سر پر سجا لیتے ہیں۔ اس کی تقریر لمبی اور خشک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی دانست میں مجھے چارہ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بات، تم میرے لہو کے پیاسوں کی بات کر رہے ہو، وہ کون ہے؟ کون تمہارے خون کا پیاسا نہیں ہے؟ اس نے کھلا سوال کیا۔ تمہارا قیدی بننے سے پہلے میں خود بھی تمہاری دشمن تھا۔ برا ہو ویرا کے حسن کا کہ اس نے روزی کے نام پر مجھے ڈس لیا، ورنہ میں دیکھتا کہ تم کتنے دن آزاد اور زندہ رہتے ہو۔ وجے دادا ہمارا بہت اہم آدمی تھا۔ البرٹو ویلیسا اسپیشل ٹاسک فورس میں اپنی جگہ بنائی تھی، مگر وجے دادا مافیا سرگنوں میں شامل تھا۔ اسے ختم کر کے تم انتقام سے نہیں بچ سکو گے۔ میں مارا گیا تو میرے بعد والا تمہاری گردن ناپے گا۔ وجے مارا گیا، بوبی اور ساون پکڑے گئے، عارف اور سرور بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ چکے ہیں۔ بے دست و پا ہونے کے بعد بھی دار لیے گئے ہو، تمہیں آزاد کر دیا گیا، تب بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ تم فیصلے ہی کر سکتے ہو، انہیں نافذ کرنا تمہارے بس سے باہر ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، مجھے پھسلانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ بولا، میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بالکل اسی طرح میری جان کے دشمن ہو جس طرح ہم لوگ تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ لاکھ دلاسے دیتے رہو، مگر میں تمہارے ایک لفظ پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے اچھی طرح نچوڑو گے، کھنگالو گے، مجھ سے ہزار سوالات کرو گے، اور جب یہ بھانپ لو گے کہ مجھ سے کوئی کام کی بات نہیں معلوم کر سکو گے تو مجھے مار ڈالو گے۔ اب میں تمہارا کھیل سمجھ رہا ہوں۔ پرتاپ کی موجودگی میں تم نے تاوان کے لیے اغوا کی وارداتیں کرنے والے مجرم بنے رہے۔ وہ ایک بے ضرر سی کہانی کے ساتھ مکھرجی وغیرہ سے ملے گا۔ روانہ کرنے کے بعد تم اپنا اصل روپ دکھایا ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں ایک خیال بیٹھ ہی گیا ہے تو ہم نہیں کھرج سکتے۔ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ہم دونوں میں سے کون سچ بول رہا تھا۔ میں نے باتوں کے مزید الجھاؤ میں جاتے ہوئے کہا، پھر اچانک ہی پوچھ بیٹھا، ایلن سے تمہارا کیا پروگرام طے ہوا تھا؟ ایلن کا نام سنتے ہی اسے جرجری سی آ گئی۔ اس نے بے اعتباری سے پوچھا، اس کے نام کے بارے میں تم کیا جانو؟ وہ تم تازہ ترین منصوبہ بنا رہا ہے جس سے تم نہیں بچ سکو گے۔ ایلن ہی نہیں، پیٹر بھی ہمارے قبضے میں ہے۔ اول خان مجھ سے پہلے بول پڑا، وہ دونوں ہمیں تمہارے عزائم کے بارے میں بہت کچھ بتا چکے ہیں تو پھر اسی پر اکتفا کرو۔ وہ اول خان کی بات کاٹ کر بول پڑا، تم میری بوٹیاں اڑا دو، پھر بھی میں ان دونوں کے بارے میں مزید کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ میں نے اول خان کو اس کی درگت بنانے کا اشارہ دیا، لیکن اس سے پہلے ہی ویرا حرکت میں آ چکی تھی۔ اس نے بے دردی کے ساتھ موتی لال کے پیٹ میں ایک ٹھوکر ماری، وہ کرا کر دوہرا ہو گیا۔ ویرا نے کسی پیشہ ور قصاب کی طرح اس کے بندھے ہوئے ہاتھوں کی بندشیں کھولنی شروع کر دی۔ ٹھوکر کی اذیت سے موتی لال فرش پر مچل رہا تھا، لیکن پیروں کی بندش سے نجات ملنے کی امید میں اس نے بہت مضبوطی سے کام لیا۔ چند ہی ثانیوں میں اس کے پیر آزاد ہو گئے اور وہ کروٹ کے بل اپنے وجود کو سمیٹ کر فوراً ہی اپنے قدموں
قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ ویرا نے لمحہ بھر کے لیے گھور کر اس کی طرف دیکھا، پھر فضا میں اچھل کر اس کے منہ پر زوردار فلائنگ کک ماری۔ موتی لال کے لیے بالکل ناگہانی تھی، وہ اضطراری چیخوں کے ساتھ پشت کے بل جا گرا۔ تم زندگی سے مایوس ہو چکے ہو، اس لیے تمہیں یہ بتانے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی کہ تم ہمارے سوالات کے صحیح جوابات دو گے تو زندہ رہ سکو گے۔ ویرا نے غصیلی آواز میں کہا، تمہارا کام جو بھی ہو، لیکن تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ بات فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ یہاں تم قیدی ہو۔ تمہاری تقدیر ہمارے اشاروں میں، ارادوں میں محصور ہے۔ تلخی اور بد کلامی سے کام لے کر تم اپنے لیے عذاب کو دعوت دیتے رہو گے۔ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے ویرا کو آنکھ مار کر سنجیدگی سے کہا، ہمیں اس سے جو کچھ پوچھنا تھا وہ ہم پوچھ لیں گے۔ اب صرف اتنی سی بات رہ گئی ہے کہ ہم اپنے فیصلے کے مطابق تاوان وصول کر کے اسے زندہ چھوڑ دیں یا اس کی توقعات کے مطابق اسے موت کے گھاٹ اتار دیں۔ کوئی آخری فیصلہ ہونے تک ہمیں اپنی توانائی ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے نرخروں کو وحشی کتے بمبوڑیں گے۔ موتی لال بولا، ایلن جانوروں کا مانا ہوا ٹرینر ہے، وہ خونخوار کتوں کو ڈینی پر لگا رہا ہے۔ بہت جلد ڈینی مارا جائے گا اور اس کے ساتھیوں میں ویرا کا نام بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ وہ مشتعل ہو کر از خود اس موضوع پر آ گیا تھا جو مجھے محبوب تھا۔ اس نے گہری دلچسپی کا کوئی اظہار کیے بغیر مضحکانہ لہجے میں پوچھا، سچی ایک وسیع شہر میں ایلن کتنے کتوں کو سدائے گا؟ وہ کتے شہر میں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل ہو جائیں گے۔ تمہاری یہ خوش خیالی اسی وقت دور ہو جائے گی جب اچانک کوئی دیو پیکر کتا اچھل کر تم پر حملہ آور ہوگا۔ موتی لال تلخی سے بولا، مجھے نہیں معلوم کہ میں اس وقت کہاں ہوں، مگر میں تمہیں اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج ایلن کے کتے تمہارے کسی دوست کی اس گارمنٹ فیکٹری کا طواف کر رہے ہوں گے جہاں تم کسی وقت پناہ لے سکتے ہو۔ تمہارا ہر متوقع ٹھکانہ ایلن کی نگاہوں میں آ چکا ہے۔ ایلن خود بھی اس فیکٹری کے پھاٹک پر دستک دے سکتا ہے۔ میں نے خوش دلی سے کہا، افغانستان سے واپسی پر وہ میرا ہم سفر بلکہ دوست رہ چکا ہے۔ دوست؟ موتی لال نے کہا لگایا اور کہا، اسی سفر میں اس نے تمہارا ایک انڈرویئر چوری کیا تھا جس کی بو پر وحشی کتے سدائے گئے ہیں۔ اسے تمہارے ہر ٹھکانے کا علم ہے، مگر وہ کسی سے مدد لینے کا قائل نہیں ہے۔ جو کچھ کرتا ہے خود دور رہ کر تم پر کتے چھوڑ دے گا۔ وہ 1.5 میل دور سے بھی فضا میں تمہاری بو سونگتے ہوئے تمہاری کمین گاہ پر پہنچ جائیں گے اور تمہارا نرخرا چیر ڈالیں گے۔ ایلن اور پیٹر کے بارے میں اپنی زبان بند رکھنے کا عہد کر کے بھی تم مسلسل ان کے منصوبوں کا راز فاش کیے جا رہے ہو۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، ان کی وہ کون سی سرگرمیاں ہیں جنہیں تم پوشیدہ رکھنے کے لیے کوشاں ہو؟ ان کی پردہ داری بے شک نہ کرو، مگر کھل کر بات تو کرو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے کوئی رعایت نہیں دو گے، اس لیے میں تم سے رحم یا زندگی کی بھیک ہرگز نہیں مانگوں گا۔ وہ قدرے توقف کے بعد مستحکم لہجے میں بولا، ایلن دشمن کی جڑوں کو تباہ کر دینے والا فری لانسر ہے۔ وہ آزاد بمرے کی طرح فضا میں منڈلاتا رہتا ہے اور پھر منتخب کلی پر حملہ آور ہو کر اس کا سارا رس چوس لیتا ہے۔ اس کے اڑ جانے پر ہی معلوم ہوتا ہے کہ کلی پھول بننے سے پہلے مرجھا چکی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ اگل چکا ہے، ویرا نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، اور بار بار اپنے مرنے کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ کیوں نہ مرنے سے پہلے اسے ایک مقابلے کا موقع دیا جائے؟ کیسا مقابلہ؟ اول خان نے متحیر نگاہوں سے ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اسے بالکل آزاد کر کے اس کی مرمت کروں گی۔ دیکھتی ہوں کہ اس میں خوبصورت عورتوں کے ہاتھ سے پٹنے کا اتنا حوصلہ ہے، ویرا نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ جب میں تمہیں یہاں آنے سے نہیں روک سکا تو اس مقابلے سے کیسے روک سکوں گا؟ اول خان نے بے بسی سے کہا، یہ قیدی اب تمہارے حوالے ہے، جو سلوک چاہو وہ کر سکتی ہو۔ ہائے! موتی لال لذت امیز آواز میں بے ساختہ بول اٹھا۔ زندگی کے آخری لمحوں میں ویرا جیسی لڑکی سے دست بدست لڑائی سے بڑی عیاشی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کاش یہ مارشل آرٹس کی ماہر نہ ہو اور مجھ سے لپٹ کر دیسی انداز میں مقابلہ کرے۔ ویرا نے بڑھ کر اس کی پشت پر لات جمائی اور وہ احمقانہ آوازوں کے ساتھ فضا میں اڑتا ہوا دور جا گرا۔ ویرا نے فوراً ہی اس کی پشت پر سوار ہو کر اس کی کلائیوں کی بندشیں کھول دی۔ ہاتھ آزاد ہوتے ہی موتی لال نے اپنی آنکھوں پر بندھی ہوئی پٹی کھولنے کی کوشش کی، لیکن ویرا نے اس سے پہلے ہی موتی لال کی آنکھیں کھول دی اور اچھل کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ موتی لال چند ثانیوں تک کسی ایسے الو کی طرح اپنے دیدے
مجھے جھپکاتا رہا جیسے گور اندھیرے سے اچانک سورج کی تیز روشنی میں اچھال دیا گیا ہو۔ چند ثانیوں بعد اس کی بینائی قدرے بحال ہوئی تو وہ ویرا کو اپنے روبرو موجود پا کر حیران رہ گیا۔ اب میں سمجھا، وہ تحیر زدہ آواز میں بولا، شاید تم نے لوشنوں کی مدد سے جپسی بننے کی کوشش کی تھی، جبھی میں دھوکہ کھا گیا۔ اپنی اور رنگی کھال کی وجہ سے تم اس وقت کسی گرگٹ کی مادہ نظر آ رہی ہو۔ اپنے عشرت قدے میں بھی تم نے مجھ سے بہت سی اول فول باتیں کی تھی۔ ویرا زہریلے لہجے میں بولی، اسی لیے میں تم سے دست بے دست مقابلے کے لیے بے چین ہوں۔ میں مردوں کو اپنا کھلونا بنائے رکھنے کی عادی ہوں، ان کی زبان سے اپنی توہین برداشت کرتی ہوں، نہ بولتی ہوں۔ تم تنہائی میں مجھے روزی سمجھ کر بہت کچھ کہہ چکے ہو، اس لیے اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فکرہ مکمل کرتے ہی ویرا کسی شرارے کی طرح لپکی اور موتی لال کے خون آلود رخساروں پر پر شور تمانچے جڑتی ہوئی آگے نکل گئی۔ موتی لال کسی پھرکی کی طرح اپنی جگہ پر چکرایا اور پھر ویرا کو پکڑنے کی ناکام کوشش میں اپنے ہاتھ فضا میں لہراتا رہ گیا۔ اپنے اوسان یکجا کر کے وہ ویرا کی بدلی ہوئی پوزیشن کی طرف متوجہ ہوا تو وہ نئے وار کے لیے تیار تھی۔ اس بار ویرا نے موتی لال کو ہاتھ لگانے کی زحمت نہیں کی، بلکہ اس کے سینے پر لاتیں رسید کر کے اسے ایک مرتبہ پھر زمین بوس ہونے پر مجبور کر دیا۔ وہ کسی سانڈ کی طرح ٹکراتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ کھلونا اب تمہارے حوالے ہے، اول خان نے ویرا سے کہا۔ دل کھول کر اس سے کھیلتی رہو، اور جب اس کھیل سے اکتا جاؤ تو اسے اس کی توقعات کے عین مطابق جہنم حاصل کر دینا۔ اس دوران میں ہم جا کر چند ضروری کام نپٹا لیتے ہیں۔ تو کیا تم نے مجھے مار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا؟ پہلی بار موتی لال کی آواز میں موت کی سرد دہشت دار آئی۔ میں مارا جاؤں گا؟ اول خان کے کسی براہ راست اور بونگے جواب سے پہلے میں بول پڑا، یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا۔ ہم کسی جبری مصالحت کی امید میں تمہیں زندہ رکھنا چاہتے تھے، لیکن تم نے خود ہی ہمیں اس فیصلے پر اکسایا ہے۔ تمہیں زندہ رکھنے میں ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ میری زندگی کے بدلے تمہیں کس فائدے کی امید ہو سکتی ہے؟ آخری فیصلہ سن لینے کے بعد اس پر موت کی دہشت طاری ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں پھیل رہی تھی، چہرہ سیاہ ہونے لگا تھا اور بدن پر ہلکی سی کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ میری دانست میں تمہاری ذات اب بے فیض ہے۔ میں نے اسے مزید دہشت زدہ کرنے کے لیے کہا۔ اپنے معاملات سے خود واقف ہو، تم ہی فیصلہ کر سکتے ہو کہ تمہارا کون سا قدم تمہاری زندگی کا سہارا بن سکتا ہے۔ بظاہر ہم کو تمہارے کسی انکشاف کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ تم ایلن اور پیٹر کے بارے میں کیا چاہ رہے تھے؟ وہ بدقت تمام پر امید لہجے میں بولا۔ اس وقت وہ رحم کی کوئی التجا نہیں کر رہا تھا، بلکہ سودے بازی کرنا چاہ رہا تھا۔ ان کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں، میں نے بے پروایانہ بلکہ مضحکانہ انداز میں کہا۔ تم کوئی نئی بات نہیں گنوا سکو گے؟ تمہاری کوکھ میں کوئی بڑی بات پھنسی ہوئی ہو تو بتاؤ، شاید تمہارا زندہ رہنے کا کوئی امکان پیدا ہو سکے۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ تم بھی زندہ رہنا چاہتے ہو۔ کون زندہ نہیں رہنا چاہتا؟ وہ درد انگیز لہجے میں بولا۔ میں 2 ٹکے کی زندگی کے لیے اپنی انا کا لہو لہان نہیں کر سکتا۔ تم مجھے مارتے رہو، میرے بدن کا ریشہ ریشہ الگ کر دو، میرے زخموں پر نمک ڈال دو، میری رگوں میں مرچوں کے محلول کے ساتھ ہوا بھی داخل کر دو۔ اس سارے تشدد کا نتیجہ صرف ایک ہوگا کہ میں مر جاؤں گا۔ اس انجام کے لیے میں تیار ہوں۔ وہ پھر چند ثانیوں کے توقف کے بعد بولا، میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا، لیکن میری یہ خواہش بہت فطری ہے کہ میرا انجام جیسا بھی ہو ذرا ملتوی ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میں بازی کا پانسا پلٹنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ نہ ہوا تب بھی مجھے آزادی عیاشی منصوبہ بندی کے لیے کچھ وقت تو مل ہی جائے گا۔ تم خوش فہمیوں میں مبتلا ہو، میں نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ تمہاری انا پرست امیدیں اپنی جگہ پر ہیں، مگر میں جانتا ہوں کہ تم اپنے موجودہ ہدف سے زیادہ دور نہیں ہو۔ صرف ایک نقطہ جس پر تم کوئی روشنی ڈال سکتے ہو، ایلن اور پیٹر کی کمی کا، اور تم اسی پر کوئی سمجھوتا کرنا چاہ رہے ہو۔ موتی لال کے دانے سے ایک بے ساختہ گہرا سانس برآمد ہوا، جو شاید اس کے وجود کی گہرائیوں سے برآمد ہوا تھا۔ پھر وہ بولا، تم ہر بات بہت تیزی سے سمجھ لیتے ہو۔ میں موت سے بالکل نہیں ڈرتا۔ نرگ اور سورگ ڈرانے والی باتیں ہیں، آواگون بھی بزدلوں کو ڈرانے اور دمکانے کا پھیر ہے۔ جو مر گیا سو مر گیا، ہوتا بس اتنا
ہے کہ مرنے والے زندگی کی ساری لذتوں سے محروم ہو کر ہوا اور مٹی میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ تحلیل کے بعد جب وہ نہیں ہوتا تو اسے یہ دکھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ فلاں لذتوں اور خوشیوں سے محروم ہو چکا ہے۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔